30 جلد فتاوی رضویہ 29 جلد صفحہ نمبر 615 پر آپ نے فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ سر سید احمد خان علی گڑھی اور اس کے متبعین سب کفار ہیں. جو یہ مانے تو سمجھنا سنی کی پہلی نشانی اس میں پائی گی، ورنہ نہیں. ہجری کا کافر ہونا یقینی ہے. دوسرا اس کے بعد تقوی کا پہلا درجہ یہ ہے اعتقاد فاسد سے، ٹھیک، کفر سے لے کر ہر گمراہی تک مت جانا. یہ ہر سنی صحیح العقیدہ سنی جو ہوتا ہے، صحیح سنی جو ہوتا ہے اس کو یاد ہوتا ہے، ٹھیک ہے. دوسرا تقوی ہے گناہوں سے پرہیز، کبیرہ صغیرہ گناہوں سے پرہیز. جی سمجھ آئی؟ یہ درمیانے طبقے کے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے، ایسے لوگ جو کہ عام مومنین سے اوپر کے ہیں. اور یہ آج کل ملنا بہت مشکل ہے. تیسرا ہوتا ہے غیر اللہ سے پرہیز، کہ دل اللہ کے سوا کسی کا طلبگار ہی نہ ہو. لا الہ ہو گیا یہاں پر یہ اعلیٰ درجہ ہے تقوی کا. آخری یہ انبیاء کا اور انبیاء علیہ السلام اور اولیاء کاملین کو یہ حاصل ہوتا ہے اور درجے کے مطابق ہوتا ہے. پھر اس کے اندر مراتب ہیں، لامتناہی مراتب. اس میں پھر جو مقام سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ پھر کسی کو حاصل کیا ہونا چاہیے. رب زدنی علما کے اندر جس علم کے اضافے کی دعا کا حکم آیا ہے وہ یہی علم ہے، علم ذات و صفات. علم ذات ہوتا ہے جی کسی کو؟ رسول اکرم تو ذات نہیں، آپ کی تو خیر بات ہی اور ہے نا، آپ تو ایک ایکسیپشنل کیس ہے نا. آپ کا تو عام بندے کو تو وہ نہیں ہوتا کہ ہو سکتا. معرفت تو ہے نا ذات. معرفت تو ذات کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات، اللہ تعالیٰ کے جو فعل مبارک ہے، اللہ کا جو فعل مبارک ہے اس فعل کے یہ اثرات ہیں، ٹھیک ہے، آثار ہیں. اور فعل جو ہے وہ صفات کے آثار ہیں، اور صفات جو ہیں وہ ذات الہی کے ساتھ قائم ہے. تو لازمن بات ہے کہ ایک تصور پھر حاصل ہو جاتا ہے کہ ذات ہے، یہ تو ہے بس یہاں تک ہی. اسی کے اندر پھر معرفت جو ہے نا وہ اسی کے اندر ترقی ہوتی جاتی ہے، لیکن ہوتا وہ علم ہی ہے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی نے ذات کو دیکھ لیا، یہ نہیں کہہ سکتے. وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کو. قیامت کے روز مومنین اللہ تعالیٰ کو دیکھیں، وہ ذات الہی کو دیدار ہوگا بغیر جہت کے، بغیر کیفیت کے. ٹھیک ٹھیک. اس کا کیا ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. چھپا کر رچا کر اپنے ہنگاموں کی محفل چھپ گیا کوئی. ہاں جی، رچا کر اپنے ہنگاموں کی محفل چھپ گیا کوئی. سجی محفل ہے اور وہ رونق محفل نہیں ملتا. کیا مطلب پتہ لگا اور سونا بسم اللہ کہنے لیے پتہ ہی نہیں کہنے لیے ایسا کہنے اس کے عقائد جاننے کے بعد پر تو ثابت ہو چکا ہے نا، عقائد ثابت ہو چکے. ایک بندہ استاد پڑھ گئے ان پتہ ہی نہیں. تکفیر تھوڑی کرا سنو میں خلاصہ ڈال دینا کہ سکولی طبقے چکے کافرانہ کیوں نہیں. ایک ہوتا ہے ایک ہے معرفت عدم، ایک ہے عدم معرفت. ایک ہے نہ جاننا، ایک ہے نہ ماننا. کفر نہ ماننا ہے، نہ جاننا کفر نہیں، اس کو جہالت کہتے ہیں. جہالت کہتے ہیں. یہ بھی بڑا ہے، اچھی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ہم جب سکول کے نظام کے حکومتوں کے یہ جمہوریت کے تمام کفر ہم سامنے رکھ دیتے ہیں، پھر جاننے کے بعد جو نہ مانے وہ کافر ہے. حق آ گیا باطل حق تو آ چکا. اب کسی کو بتا دیتے ہیں کہ یار سر سید نبی پاک کو وحشی کہتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. انبیاء علیہ السلام کی تو واج کو پاگل پان کہتا ہے، فلاں فلاں یہ نظریات کہتے ہیں، اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں. اگر وہ کہتا ہے مسلمان ہے کافر ہے. بالکل صحیح. لیکن اگر اس کو پتہ نہیں ہے تو ہم کہیں گے جہالت کا شکار ہے. اس کو عدم معرفت ہے، لیکن معرفت عدم نہیں. کفر ہے معرفت عدم، یعنی دین کا نہ ہونے کی معرفت ہو. لیکن یہ بھی تو جرم ہے بہت بڑا.
اگر میں کسی کو قتل کر دوں اور جج کو کہوں جی مجھے پتہ نہیں تھا اس کی سزائے موت ہے تو میری معافی تو نہیں ہو جائے گی؟ تو وہ تو کہتا ہے قانون کا نام. ہاں بالکل بہت اچھی، میری معافی تو نہیں ہو جائے گی. بالکل اچھی ہے. شریعت مطہرہ کو نہ جاننا یہ خود جرم ہے. جرم ہے، وہ ذات خود ایک جرم ہے. اگر کوئی آدمی کہے کہ میں اللہ سے چھوٹ جاؤں گا جاہل کہہ کر، ہاں تو نہیں. اگر اس طرح چھٹکارا ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو کہتا کہ جا کر ان کو کہو جاہل رہو، چھوٹنے کا یہی ذریعہ ہے، یہی ذریعہ، یہی ذریعہ. بالکل صحیح. اس نے نبیوں کو بھیجا بتاؤ ان کو، اگر یہ نہیں سیکھو گے تو چھوٹو گے نہیں. قانون کا نہ جاننا ذات خود بلکہ سب سے بڑا جرم ہے. ابو جہل اس کو ایسے تو نہیں کہا، سیکھنے پہ تیار ہی نہیں. مولانا صاحب اگر بات ہو یہ بس جیسے کہ بندی بھابی ہے نہیں خلاف ہو بے اکرام پہ اور اکرام نہیں بولتے ویسے کہ اردو بات کرتے رہتے ہیں. بسم اللہ. دیوبندیوں کا کفر ایک موٹا سا یہ ہے کہ اپنے جو ان کے دیوبندیوں کے اکابر ہیں جنہوں نے توہین رسالت کی ہے، کفر کیے ہیں، یہ ان کو اپنا پیشوا مانتے ہیں. بالکل صحیح. ہاں اور ایسی کتابیں وہاں سے بھی پرنٹ ہو رہی ہیں جو لگاتار سرکار کی شان میں گستاخی. حالانکہ سنیے یہ موسیٰ بازی ان کا گزرا ہے، جامعہ اشرفیہ لاہور میں مدرسہ ہے دیوبندیوں کا بہت بڑا، اس کا شیخ الحدیث کا پٹھان موسیٰ بازی، وہ عربی میں کتاب ہے، بہت بڑا ان کا شیخ الحدیث تھا. وہ اشرف خان بھی سمجھو اپنے دور کا. اچھا. جی ہاں. لیکن اس نے صاف لفظوں میں کہا، میرے پاس کیسٹ بڑی پڑی ہے، اس کا شاگرد ہے بلال اشرف، میرے ساتھ میرے گھر کے ساتھ مدرسہ ہے، ان کا دیوبندیوں کو جامعہ اشرفیہ کی شاخ ہے، اس کا نام ہے سیانت المسلمین، جامعہ سیانت المسلمین. اس کا وہ صدر مدرس ہے اور محتمم ہے. وہ میرے پاس آیا، میں نے جب باتیں چھیڑ دی تو میں ادھر موبائل رکھ لیا جناب. اس نے کہا جی ہم نے اپنے شیخ موسیٰ بازی روحانی سے تو بارہا سنا، آپ فرمایا کرتے تھے ہمارے اکابر سے غلطیاں تو ہوئی ہیں، پھر ہم کیوں تعویلیں کرتے ہیں. اب سیدھی سادی بات ہے حضرت، ان سے غلطیاں کوئی شراب چوہے چوری کی تھوڑی ہوئی تھی، وہ کفر اسلام کیا ہے. بالکل صحیح. موسیٰ بازی نے اعتراف کیا. جتنے باقی جتنے ہیں وہ مجھے وہ کہتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کی تعریف کرتا تھا. وہ کہتا تھا یار یہ ہمارے دیوبندی اس کے سامنے علم میں کچھ نہیں ہے. وہ نامراد بہت بڑا یہ ہوتا نا، یعنی بہت قابل بہت. تو امام اہل سنت جو ہے ان کے کلام کو تو علم والا سمجھتا ہے کہ یہ کیا شخص ہے. ہماری تباہی یہ ہوئی ہے کہ ہمارے وہ جو مدارس ہیں جو حالات تیار کرتے ہیں وہ اعلیٰ حضرت کو کیا سمجھے، وہ کیا امام شریعت کو کیا سمجھے، وہ تو جو حالات تیار کر رہے ہیں جی بس وہ آدھی کتاب یہ پڑھی پونی وہ سونگا، کتابوں کو یہ سونگتے ہیں، سونگا اور سند مل گئی. اگلے دن مفتی صاحب ہے اور اگر اس سے پوچھو کہ حضرت یہ مفتی سیگا کون سا ہے اور یہ کیسے بنا ہے تو حضرت نہیں بتا سکتے. یعنی یہ صورت ہے جو مفت میں مل جائے وہ مفتی ہوتا ہے. کیا کرتا بسم اللہ. پڑھو جی پڑھو 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 جلدی کرو. بڑے لوگ ماشاء اللہ نہ آ جاؤ. خوب مزہ آیا ماشاء اللہ. الحمد للہ. الحمد للہ ثم الحمد للہ. مولانا صاحب اللہ کا شکر ہر طرح ارے قریب نہیں گئے. اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور فیض میں مزید برکتیں الحمد للہ ثم الحمد للہ. بڑے آج تک کوئی کرنے کی 4 چیزیں جہاں پر ہوں یا 4 میں سے کوئی ایک، وہاں پر حق نہ سمجھنا، وہاں پر جھوٹ کفر ہوگا، باطل ہوگا، حق نہیں ہوگا. جہاں عورتیں راضی ہوں، عورت، دولت، کثرت اور حکومت. عورت، دولت، کثرت اور حکومت، یہ تینوں تائے تانیث کے ساتھ آخر میں یہ چاروں جہاں پر ہوں یا چاروں میں سے ایک، جہاں پر حق ہوگا وہاں پر عورتیں ناراض ہوں گی. یہ شیطان کی رسیاں ہیں. اچھا یہ یاد رکھنا پڑے گا. کوئی نصیب والی عورت ہوگی جو راضی ہوگی. یہ ولی اللہ ہی ہوئی ہے. تیسرا دولت، جہاں پر دین ہوگا وہاں پر دولت راضی نہیں ہوگی. اچھا جی. دولت نہیں آ سکتی. کیوں؟ دین کیا ہے؟ تقویٰ ہے سارا، پرہیز. جب آپ ہر بات میں پرہیز کریں گے تو دولت کیسے آئے؟ آپ تو لیتے ہوئے پرہیز کریں گے، کھاتے ہوئے پرہیز کریں گے، پیتے ہوئے پرہیز کریں گے، ہر کام میں پرہیز ہے.
میں ایک موٹی سی بات بتاؤں، یہ سرمایہ دار طبقہ فیکٹری والے جٹ لوگ جو ہمارے ذمہ دار ہیں بات بند کرنا، وہ بھی اپنی اشیاء فروخت کرتے ہیں، جی جی کیا نہیں کرتے ہیں؟ جی بالکل کرتے ہیں، سبزیاں، ترکاریاں، گندم، غلہ، اناج سب بیچتے ہیں کہ نہیں جی بیچتے؟ بالکل نہیں، لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی ٹوکرے پر یا کسی بورے توڑے پر انہوں نے اپنی بہن بیٹی کی فوٹو دی ہو؟ نہیں دیے جی، کبھی نہیں دیتے جی، اور فیکٹری والا جی جی فیکٹری والا اتنا ڈبی بناتا ہے تو اس پر اپنی ماں بہن کی فوٹو دے دیتا ہے۔ جی، کیونکہ دنیا کمانے میں لگا ہوا ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جٹ جو ہے اس نے اپنے باپ، اپنے آبا و اجداد سے رزق معاش کا طریقہ سیکھا ہے وراثت میں۔ اچھا جی، انہوں نے ایک ہی بتایا کہ بیٹے چیز بیچی جاتی ہے، دین ایمان نہیں بیچا جاتا۔ کیا بات، ٹھیک 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 ٹھیک، جو فیکٹری والا ہے یہ ماسٹر پروفیسر سے اس نے سیکھا، اس نے غیرت بیچی، اس نے غیرت نہیں بیچی، اس نے غیرت کی، کیونکہ اس نے ماسٹر سے سیکھا، ماسٹر نے فرنگی سے سیکھا، اور فرنگی نے بتایا کہ دو چیزیں بیچی جاتی ہیں، دین ایمان عزت بھی بیچی جاتی ہے اور جناب ساتھ چیز بھی فروخت ہوتی ہے، اس طرح پیسہ آتا ہے، بہت زیادہ مال آتا ہے، ورنہ پھر سائیکل ہی رہے گی جس طرح جٹ کے پاس ہوتی ہے۔ تو اسی لیے وہ ہے ولا تمدن عینیک الی ما متعنا به، زندہ باد، سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، اللہ تعالیٰ کو بہت سنائیں۔ جو آپ سنیں نا 4 گھنٹے کے موضوع میں تقریباً 16 سال بیانات کیے، رات دن الحمد للہ کوئی دن نہیں کھانے جب یہاں ہوتا مانا زیادہ 16 سال تقریباً ماشاء اللہ بیانات کا سلسلہ اللہ جاری رہا۔ مجھے کہنے لگا تمہاری تقریریں کیوں بند ہیں؟ کون جی؟ کسی نے کہا تمہاری تقریریں کیوں بند ہیں؟ میں نے کہا دین بند ہے یا نہیں ہے ادھر؟ تمہارے ملک میں دین آزاد ہے یا پابند ہے؟ کہنے لگا پابند ہے۔ میں نے کہا ظاہر بات ہے جو دیندار ہوگا وہ خود بخود پابند ہوگا۔ نہیں کوئی اجازت، اصل نظام کے دشمن ہے نا، کسی حکومت کے دشمن تھوڑے سسٹم سے ٹکرا رہا ہے، ہیں۔ تو سسٹم پھر اس کے خلاف ہو جاتا ہے۔ سسٹم میں تو سارے شریک ہیں۔ ہمارے لیے نہ کوئی سفارش کرتا ہے اور نہ سفارش کام کرتی ہے۔ الحمدللہ دنیا نے مانا پورے ملک میں اللہ کا شکر ہے کہ جو بھی مانا کراچی کا تھا میرے میں وہاں تقریباً تمام علماء کافی علاقہ میرا ہر مولوی جانتا تھا۔ اچھا، آپ کے جو مرشد پاک ہیں وہ بھی اسی طرح ہی مناظرے اور تقریریں سبحان اللہ، وہ بھی ایسی ہوتی؟ وہ حضرت کام پہ عالم اسلام کا طریقہ ہے۔ اچھا جی، مسئلہ عالم آدمی خدا ہی عالم، عالم باللہ، ایک ہوتا ہے عالم بحکام اللہ۔ عالم بحکام اللہ تو یہ واپس دیوبندی بن جاتا ہے، عالم باللہ صرف سنی ہوتا ہے، اور وہ بھی کامل سنی، کامل ولی۔ آپ کچہری، گاڑی، بسوں، ٹرینوں، بازار، منڈیوں پر لوگوں کے ہجوم میں عوام میں تبلیغ کرتے ہیں۔ ہاں، یہ نہیں ہے کہ مسجد میں خطبہ دیتے ہیں، مسجد میں ہمیشہ آپ کسی مسجد میں نہیں رہ سکتے۔